درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جو لائق درود ہیں۔ ہم CSIT ڈپارٹمنٹ کے بے حد سپاس گزار ہیں کہ انہوں نے اس باوقار تقریب کا انعقاد کیا۔ ہم شرکائے محفل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو محبوب الہی کی یاد میں سجی ہوئی اس بزم میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آغاز میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کا شرف حاصل کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے جس کے بارے میں خود خالق قرآن فرما رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن بیمار نفسوں کا علاج ہے اور نیک روحوں کی آبیاری کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تمام تر ذہنی توانائیوں کو یکجا کر کے عشق رسول سے معطر اپنی روحوں کے دوش پر اپنی سماعتوں کے کشکول اٹھائیں اور قرآنی آیات سے اپنے حصے کا روحانی رزق وصول کرنے کے لیے ہمتاً گوش ہو جائیں۔ میں محترم جناب حافظ اعجاز صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تو ہر ایک شے سے بڑھ کے کریم ہے، تیری شان جلا جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم ہے، تیری شان جلا جلالہ۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ہمتی باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں لاریب اسماعیل BSIT 6 سیمسٹر سے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا،
تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج پر سرور انبیاء، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا، یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، یوں ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ جزاک اللہ۔ جب نور محمد نور قرآن کی طرح سیدہ آمنہ کی پاک گود میں نازل ہوا، آسمان نے افق حجاز پر جھک کر آنے والے کی تعظیم کی۔ سورج کی پہلی کرن نے دہلیز عبدالمطلب پر سجدہ ریز ہو کر نور محمد سے روشنی کی خیرات لی۔ باد صبا زلف محمد سے بھیک لے کر روئے زمین پر کھلے پھولوں میں خوشبو بانٹنے لگی۔ حجر اسود سے درود و سلام کے ترانے بلند ہوئے، حور و غلمان نے دف بجا کر صلی اللہ کے ترانے گائے۔ اللہ کریم کی کلی رحمت کی دنیا میں آمد پر عالمین نے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میں ملتمس ہوں ثانیہ خورشید BSIT 4th سیمسٹر سے کہ وہ یہاں آئیں اور بارگاہ رسول مقبول میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ الصبح بدا من طلعته
اب میں دعوت دینا چاہوں گی محمد انس ADPIT 4 سیمسٹر سے کہ وہ آئیں اور عربک نعت پیش کریں۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء۔ دعا بھی تیری، قبولیت کو رضا بھی تیری، یہ کم نہیں کہ مجھ کو دستے دعا ملا ہے۔ عطا ہو بخشش وگرنہ دنیا یہ پوچھتی ہے کہ بول پیاسے تجھے سمندر سے کیا ملا ہے۔ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی ایمان اسلم ADPIT 4۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ہدیہ نعت رسول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں سدرہ عزیز BS سافٹ ویئر انجینئرنگ 4 سیمسٹر سے۔ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلاؤ ارے بادشاہو، ارے کج کلاؤ ارے بادشاہو،
نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہماری سماعتوں کو اور محفل کی فضا کو معطر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حسنین سی ایس ڈپارٹمنٹ سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ کہ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، کہ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، خدا کا انتخاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ کہ حسین ہیں جو دل میں دوستو، حسین ہیں جو دل میں دوستو، کہ حسین ہیں جو دل میں دوستو، حسین ہیں جو دل میں دوستو، پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ اب میں رانا عابد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کرنے کا تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر مبشر حسین ملک صاحب اور سی ایس کی جتنی بھی آرگنائزنگ ٹیم ہے آئی ٹی کی، ان کو ڈھیروں مبارکباد کہ آپ سب نے بابرکت ماہ سیام میں اتنی روح پرور محفل کا انعقاد کیا، جس سے نہ صرف آپ کو بلکہ ہم سب کو جو ہے وہ ثواب سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ یا رحمۃ للعالمین، والصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ یا خاتم النبیین، اور اہل بیت اطہر پہ کروڑوں سلام۔ جیسے باقی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں طلباء و طالبات سے میں مخاطب ہوں، اور آپ بڑے خشوع و خضوع سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واحد کام ہے جو انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کرتے ہیں، جو خدا بھی کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف خود کرتا ہے درود پاک کی صورت میں، تو جب بھی اس طرح کی محافل میں آپ بیٹھیں تو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خشوع خضوع سے درود پاک پڑھا کریں، مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے پڑھیے درود پاک ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد محبوب جدا رکھوالا اے انہوں کون مٹاون والا اے محبوب جدا رکھوالا اے انہوں کون مٹاون والا اے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ پچاون والا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم کس مان دے منگا دیکھی میرے وچ میرا جے نہ منگا تو دے دیویں کی گھٹ جاندہ تیرا آقا رحمت دا دریا وگدا اے تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ ہی میرا تے کم بن جاندہ ہی میرا ایک دن عرش مدینے نو کہن لگا آپاں کرنا دوئیں پیار لئیے اپنی جگہ دے دے میری جگہ لے لے جی کر دعوی چاندرا مار لئیے تے مڑ کے آنکھیں مدینے نے چھپ کر جا کیویں چھڑ میں کرم دی بہار دیواں تو تے عرشیں ملے جے خدائی ساری میں سونے محمد تو وار دیواں میں سونے محمد تو وار دیواں درود پاک میں لج پالاں دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگے میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے اور کدی بھی لو
مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کیونکہ میں لج پالاں دا منگتا واں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالاں دا منگتا واں میرے پلے بھرے رہندے اور نیازی تینوں غم کادا تیری قسمت ہے لاسانی نیازی تینوں غم کادا تیری نسبت ہے لاسانی کسے دے رین جو بن کے او کھوٹے بھی کھرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دا منگتا واں میرے پلے بھرے رہندے یہ نام باعث تسکین قلب مضطر ہے، یہ نام درد کے عالم میں کام دیتا ہے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی فاطمہ نثار BS سافٹ ویئر انجینئرنگ 4 سیمسٹر سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ پہلے ماؤ خورشید کو تسخیر کروں میں، پھر اس میں محمد کہیں تحریر کروں میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی نازیہ ADP 3rd سے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں ثانیہ خورشید، فاطمہ نثار اینڈ صدرہ عزیز۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
ملتمس ہوں سی ایس ڈپارٹمنٹ کے ایکس اسٹوڈنٹ افتخار لیاقت سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی آقا بن کہے ہی آقا بن کہے ہی میری لاج رکھ لو آقا بن کہے ہی میری لاج رکھ لو یہ سی سکتی ہوئی التجا ہے اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 آیا اللہ 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 خدا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا مرادوں سے نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑے سوار میں پہلے وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور
دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ جو پوچھا ہے تم نے کہ میرے سر کو کیا لے گیا تھا، یہ تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے مانتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مبشر ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جناب ڈائریکٹر جنرل صاحب، پروریکٹر صاحب، ڈینز اینڈ ڈائریکٹرز اور جو سربراہان شعبہ ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا کہ شروع سے آخر تک تمام نے بیٹھ کر یہ بچوں کی جو ایفرٹس ہیں ان کو دیکھا، سنا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اب مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو مختصراً صرف رمضان کی فضیلت اور روزے کا مقصد بیان کر کے دعا کی طرف آتا ہوں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفے کے طور پر دیا، جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مقصد ہمیں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اس تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ذکر فرمایا، تذکرہ ہوا۔ ایک مثال اس کی قربانی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے التقوی ہا ہنا ہا ہنا ہا ہنا۔ تو روزہ 100% باطنی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، حج کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، کچھ آپ کو دیکھتے ہیں لوگ مسجد میں آپ جا رہے ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جسے دے رہے ہیں کم از کم اسے تو ضرور پتہ ہے کہ آپ جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں،
لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں جس میں کہ جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا اجر فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ تو ابھی عشرہ رحمت چل رہا ہے، تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک صبح کا روزہ ہے اور پھر رات کو قیام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان المبارک میں قیام کیا، قیام اللیل کیا، رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اب ان 2 حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ 2 بڑی ایکٹیویٹیز ہیں کہ صبح کا روزہ ہے اور رات میں قیام اللیل ہے۔ روزہ فرض ہے، اور قیام اللیل کو فرض تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کی امپورٹنس کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کا بیشتر حصہ قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ تو یہ مہمان مہینہ ہے، اللہ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ مختصر بات کرنی ہے، تو بس یہی آپ تمام احباب، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، آپ نوجوان ہیں، اور یہ جو جوانی ہے، اس جوانی کا الگ سے حساب ہوگا، اس جوانی کا الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں لگا کے آئے ہو، جوانی کن کاموں میں کھپا کے آئے ہو، جوانی میں کیا کرتے رہے ہو۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایفرٹس دی ہیں، وہ طاقت دی ہیں کہ آپ رات کو زیادہ دیر تک کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہی جو رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو رات کا قیام اللیل ہے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے ہمیں احادیث مبارکہ میں۔ تو آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ ہمارے یہ جو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، اور یہ روزہ اور قرآن، یہ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے کہ اے میرے اللہ، اس نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بھوک پیاس یہ سب چیزیں برداشت کی ہیں، تو اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ یہ راتوں کو جاگا، اس نے تراویح میں مجھے پڑھا، اس نے قیام اللیل میں مجھے پڑھا، تو میری سفارش کو قبول فرما۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह, हमारा यहाँ पर आना बैठना और इस महफ़िल की जो बाबरकत महफ़िल है इसकी बरकतों से हमें नवाज़। मालिक, हमारे रोज़े और नमाज़ें और तरावियाँ और तिलावत जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम इबादत करते हैं, अल्लाह इन तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह, इस रमज़ानुल मुबारक में जो शयातीन को जकड़ा हुआ है, या अल्लाह, ये ऐसे ही जकड़े रहें और इस रमज़ान में हम ऐसी तैयारी कर लें कि ये शैतान फिर हमारे करीब ही ना फटक सके। या अल्लाह, हमें इस शैतान के वसवसों से बचा। या अल्लाह, इस शैतान के शर से हमें बचा। या अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़ादारों के लिए आपने जो दरवाज़ा मखसूस फरमाया बाबुर रेयान, या अल्लाह, हम सबको उस दरवाज़े से एंट्री दे। मालिक, उस दरवाज़े से हमारा दाखिला हो। या अल्लाह, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि जब तक आखिरी रोज़ादार उस दरवाज़े से नहीं गुज़रेगा वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा। या अल्लाह, हमें भी उसी दरवाज़े से ही दाखिला दे दो। या अल्लाह, हमारा नाम उन लोगों में शामिल फरमा लें जो कामयाब हैं, जो जन्नतुल फिरदौस में हैं। या अल्लाह, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे जो सगीरा कबीरा गुनाह हैं, या अल्लाह, सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें जो रोज़ा रखने के बाद जितने भी फ़वाहिश हैं या जितनी भी माशरती बुराइयां हैं, या अल्लाह, उन सब से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह, हमारी सारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं। या अल्लाह, हम आपसे सवाल करते हैं। मालिक, हमारे हाथ आपके सामने हैं। या अल्लाह, हमें अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अल्लाह